کہ اسلامک بینکنگ جائز ہے، ہم نے اس کو پڑھا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا یہ ناجائز ہے، عام طور پہ بہت سے ایسے اسکالرز آ رہے ہیں کہ مفتی تقی صاحب نے سود کو حلال کر دیا. ان بیچاروں کو سود کی الف بے بھی پتہ نہیں ہوتی، نہ انہوں نے پڑھا ہے. تو ہمیں تو کوئی اسلامک بینکوں سے نہ کوئی کمیشن ملتا ہے، نہ میری وہاں جاب ہے. یہ الزام بھی لگاتے رہتے ہیں کہ انہوں نے سود کو جو ہے نا نام بدل کے حلال کر دیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، اسلامک بینکنگ میں سود نہیں ہے. 6 قسم کے عقود ہیں جن کا سود سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ جائز ہے اسلامک بینکنگ سے معاملات کرنا. جو جس کی فیلڈ ہو نا اسی سے پوچھنا چاہیے. باہر ملکوں کا مجھے پتا نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے جائز ہے، کیونکہ سسٹم پوری دنیا میں اب ایک ہی ہے، اور یہ سسٹم بنایا ہوا ہندوستان کے علماء کا ہے. کمال کی بات یہ ہے، پوری دنیا میں جو اسلامک بینکنگ چل رہی ہے پوری دنیا میں، مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی رشید احمد صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، یہ جو خاص طور پر یہ کریڈٹ علماء دیوبند کو جاتا ہے. جب مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ زندہ تھے نا، ان کے دور میں علماء نے بینکنگ کا متبادل کو اصل فتاوا مفتی رشید احمد صاحب کا، اس میں عربی میں پورا رسالہ ہے. تو وہی پھر آگے اسی کو ترقی ہوئی ہے، پھر عرب نے بھی اس کو لیا. تبھی مفتی تقی صاحب عرب ملکوں کے جو علماء ہیں نا ان کے رئیس رہے ہیں. وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کا اسلامک بینکنگ میں ہمارے اکابر کی وجہ سے جو مہارت تھی. تو اس میں پہلے حضرت مفتی تقی صاحب سے پہلے علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ جو بنوری ٹاؤن کے تھے، اور مفتی رشید احمد صاحب جو دارالعلوم کرنگی کے، اور مفتی شفیع صاحب، ان کی ایفرٹس بہت زیادہ ہیں. وہ سسٹم ہے جو علماء نے ایک تیار کیا تھا. حضرت مفتی تقی صاحب نے پھر کیونکہ جدید علوم بھی ان کو مہارت تھی تو امپلیمنٹ پھر ان کے ذریعے پوری دنیا میں ہوا ہے. تو یہ بہت بڑا علمی کام ہے جو بر صغیر کے علماء سے اللہ نے لیا ہے. پھر آگے پھر اس میں عرب آئے، تو اب سعودی عرب سے بھی کتابیں چھپ رہی ہیں، ملیشیا سے بھی چھپ رہی ہیں، لیکن اس کی بنیاد اور اس کا جو صحرا جاتا ہے نا وہ بر صغیر کے علماء کو جاتا ہے.